لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن عبده ورسوله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پہلے اونچی آواز میں درود شریف پڑھیے صلاۃ والسلام علیک شاست حسین سارے کیونکہ قائم کی انتہائی مختصر ہے اس واسطے سارے پہلے میں سمجھنا کہ بڑی بڑی مہربانی اسی میرے نال محبت فرماندے ہو ورنہ ایک بار جلسہ ختم ہو گیا کتوں پرتی کے بندے لبدے نے میں تھوڑا انتہائی مشکور ہاں وقت انتہائی قلیل ہے ذرا مل کے آقا حسین کا ذکر کریے مل کے پڑھیے شاست حسین سبحان اللہ بادشاہ است حسین فضا گوجشا شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے دین بھی حسین ہے دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے بلکہ میں تو کہوں گا سخاوت ان کے گھر کی ہے عدالت ان کے گھر کی ہے ریاضت ان کے گھر کی ہے شجاعت ان کے گھر کی ہے استقامت ان کے گھر کی ہے مگر مسلمان بھائیو سخاوت ان کے گھر کی ہے عدالت ان کے گھر کی ہے پڑھیے شاہ ادھر نہیں بھائی مل کے پڑھو جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا علی اکبر داد قاسم داد عباس علم داد سرداد نداد دست دری دست دری
حقا کے بنا لا الہ است حسین مل کے پڑھیے شاہ است حسین بادشاہ است حسین بعد نہایت ہی قابل شاد احترام بزرگوں عزیز دوستوں محترم و معزز سامعین حضرات سالانہ ذکر شہدائے کربلا کانفرنس جو کہ الحمدللہ زور تو لے کے شروع ہوئے میرے تو قبل علماء کرام تشریف لائے اور تساں حضرات نے سماعت فرمایا. میرے نہایت ہی پیارے بھائی میرے پیارے دوست تسی اس ماشاءاللہ دوستی کو جانتے تو ہے بھائی کہ میں تھوڑی جی مجبوری بن گئی سی مگر میرے ویر نے آخیا تو ہر حال میں آنا ہے جدوں تو آویں گا ادوں ہی تقریر کرنی. تو میں حاضر خدمت ہاں. اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے. تسی جڑے بیلی آئے ہو اللہ سب کا آنا جانا سننا قبول و منظور فرمائے. مختصر وقت ہی میں چند تمہیدی جملے عرض کر کے اس تو بعد شہادت عظمیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. کوئی تقریر نہیں صرف آل رسول دی بارگاہ دے وچ نوکری پیش کرنی ہے. نوکراں دی دعا کرو کہ اللہ نوکری رکھے. یہ سارے مل کے ایک دعا کرو کہ میرے رب العالمین اسی تیرے محبوب دے پیارے نواسے دے نوکراں تے جدوں قیامت دا دن ہوئے نا سبا نیلے تے سورج ہوئے تانبے دی زمین ہوئے مشکل ویلا ہوئے تے میرے سونے اللہ جتھے تیرا حسین بیٹھا ہوئے جتھے تیرا حسین کھڑا ہوئے جیڑے اتھے جتھے اتھے قدم لگے ہوں یا اللہ انہاں قدمہ جشانوں بھی نوکری کرتا موقع عطا فرما دے. ایڈی بڑی دعا کی دیئے کہ ایڈی تسا ہولی سبحان اللہ کا کی ذرا خیر تھک پہ ہو نا کافی نیند بڑھ گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صدقے جامع اللہ تعالی سلامت رکھے. اسی شانی گرامی اللہ دے پاک کلام جو معروف آیا کریمہ میں تلاوت کی دیئے علماء اکثر اس کو بیان فرمانے نے کہ میں تو آڈے کلوں کچھ نہیں مانگتا. توجہ میرے بار گئی صرف 10 منٹ دی تقریر اس تو بعد انشاءاللہ جڑا باقی وقت بچے گا اور شہادت پیش کرنی ہے. 10 منٹ تسی میرے بار توجہ فرماؤ. فرمایا لا اسالکم تو آڈے کلوں کچھ نہیں مانگتا ایک کوئی گل مانگنا. فرمایا کہ میری الا المبتۃ فی القربا میرے قریبیاں نال پیار کھایا جائے. میرے قریبیاں نال سوال پیدا ہوتا ہے. اصحاب رسول دی شان اپنی ہے اولاد رسول دی اصحاب رسول دی شان اپنی ہے ازواج رسول دی شان اپنی ہے. ساریاں دیا شاناں الگ الگ نے ساریاں دی شاناں وکھریاں وکھریاں نے اللہ تو اللہ نے مگر چونکہ اج میں گل کرنی ہے اولاد رسول دی آل رسول دی. میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا الا المودۃ فی القربا میرے قریبیاں نال پیار کریا جے. مسلمان بھائیو ایک ہوندے نے روحانی قریبی ایک ہوندے نے جسمانی قریبی. آل رسول صرف روحانی قریبی نہیں بلکہ جسمانی بھی قریبی ہے. سبحان اللہ. اس طرح کہہ لو کہ خون رسول نے آل رسول کی ہے خون رسول نے. مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ان سوال پیدا ہوتا ہے انہاں نال محبت دی شرعی حیثیت کی ہے. توجہ میری بات بڑی مہربانی ذرا انہاں نال محبت دی شرعی حیثیت کی ہے. میری ایک گل یاد رکھو نبی پاک نے تبلیغ فرمائی کوئی بندہ ثابت کر دے نبی پاک نے کسی کو کوئی شے منگی ہوگی اگر پوری زندگی وچ منگیا ہے تے ایک کوئی چیز منگی ہے فرمایا میری آل نال پیار کرے. ہاتھ چکے آکھو سبحان اللہ. کیا میری آل نال پیار کریا جے. معلوم ہویا اہمیت کا پتہ چل گیا ہے کہ میرے نبی نے نماز پڑھائی ہے روزہ رکھوایا ہے میرے نبی پاک نے کلمہ پڑھایا ہے میرے نبی پاک نے حج کا طریقہ دسیا ہے مگر فرمایا اے دا بدلہ میں کچھ نہیں مانگتا. یا رسول اللہ کی فرمایا کو گل میرے اولاد نال میرے آل نال میرے قریبیاں نال پیار کریا. سبحان اللہ. میرے
قریبیاں نال اچھا بولو یار میرے قریبیاں نال جدا دب کے بولو میرے قریبیاں نال پیار کریا جی جویں نماز پڑھنا ضروری ہے روزہ رکھنا ضروری ہے حج کرنا ضروری ہے فرمایا لوگوں شریعت میں اور اسلام میں جس طرح نماز کی اہمیت ہے روزے کی اہمیت ہے حج کی اہمیت ہے جنہیں ایمان تو بعد حج نہ کریے حج کا انکار کفر ہے نماز کا انکار کفر ہے زکات کا انکار کفر ہے روزے کا انکار کفر ہے فرمایا دنیا والے او جنہیں انہاں کا انکار کفر ہے انہیں عالم سعودی محبت کا انکار کفر ہے اس واسطے فرمایا اہمیت اشریاما کہ انہاں نال پیار کریا جی بولو انہاں نال کے بول دلا انہاں نال جب نبی نے اہمیت دس دیتی ہے نا تے اے مسلمان بھائیو اس واسطے جو کہ نماز اور ایک ہوندی ہے اہمیت اللہ اکبر اچھی کہہ دیو زور نہ کہو سبحان اللہ ایک ہوندی ہے اہمیت ایک ہوندی ہے افادیت یعنی اہمیت کا تو پتہ چل گیا کہ جس طرح ارکان اسلام کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح جیسے ارکان اسلام کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح غلام رسول سے محبت کرنا ضروری ہے یہ اہمیت ہے افادیت کیا ہے فرمان لوگوں جویں مچھلی تو بغیر پانی جویں پانی تو بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی جڑا آ تو دور رہا وہ پویں زندہ بھی ہوئے گا بڑی سمجھیا جی پویں زندہ بھی ہوگا کہ انہوں مری سمجھیا جی وہ زندہ بولو وہ زندہ جی چاہنا تو زندہ رہے سبحان اللہ ذرا توجہ جی تو چاہنا زندہ رہے آخری نکتہ ہے جے تو چاہنا زندہ رہے تے جڑے زندہ نے انہاں دا دامن پکڑنا ہے میں سمجھی جے تو چاہنا تے تو زندہ رہے تے انہاں لوکاں دا دامن پکڑنا جڑے خود زندہ نے تے حسین زندہ ہے کہ نہیں یہ جو نہیں بھائی ہاتھ چوکے بولو ذرا حسین زندہ ہے کہ نہیں جدا سار کٹ گیا نیزے تے چڑھ گیا تے حضرت سید زین العابدین عرض کرتے تھے بابا جان اے چبل جی مینوں میرا ماردا پیا کہ تیرا پیو بغاوت وچ قتل ہو گیا تے قتل ہو گیا شہید ہو گیا دس تیرے پیو نے کی کھٹیا ہے جدو سید زین العابدین نے انج دیکھیا نا کہ کٹے ہوئے سر حسین وچوں آواز آئی ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون فرمایا زین العابدین اسے پتہ ہے تو مرا ہے حسین مریا نہیں حسین کٹ کر بھی زندہ ہے حسین کٹ کر بھی زندہ ہے حسین سرے انور نیزے پہ چڑھ کے بھی زندہ ہے اس لیے لوگوں کہ شاریاں دانیاں نہیں تو زندہ نہ لاؤ اچھا بولو شاریاں دانیاں نہیں تے اس واسطے مسلمان بھائیو میں تنوں داد دے فکر صرف دے مانگا ایویں دنیا دے آنکھیں نہ لگے دے آجے کون حسین مسلمان بھائیو مہر نبوت دے کھیلن والا حسین کون حسین جدے واسطے نمازاں لمبیاں کیتیاں جدے واسطے خطبے لمبے کیتے او حسین جدے پیراں ابو ہریرہ سر دی چادر لا کے ساتھ کرتا پیا وے پھر مل کے شیر پڑھو کے پھر شہادت پڑھیے عصمت آل نبی پھول نشانہ پڑھنا ہے ایمانداری نال جویں میرے آقا حسین نے پوری ایمانداری نال دینی اسلام کی خدمت واسطے سب کچھ قربان کیتا نا ایویں تو سب ایمانداری نال پڑھنا ہے عصمت آل نبی پھول نشانہ مزہ آ جائے عصمت آل عصمت آل
نبی 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 عصمت نبی بولنا چاہنا ذکر کر لگیا یہ سوچے انہوں پتہ نہیں پیسے ملنے کہ نہیں لعنت ہوئے ایہو جی تبلیغ دا نہ مولوی نو بیان کر لگیا نہ سامی نو سن لگیا سوچنا کی چاہیے میں دیانے رسول دا نوکرا نوکر دا کھاپے نوکری کرنا عصمت ہاتھ چکو عصمت بولنا چاہنا اللہ واسطے میرا ہاتھ چکو حسین واسطے اور کوئی عمران ہاں کوئی نواز شریف کوئی سرداری کوئی کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے آج میرے حسین کے لیے ہاتھ اٹھا لے عصمت میرے نبی بولنا چاہنا دیکھنا گئے لکھتا قوم نیا شبلا مار دے جہو جہاں پوتھائے ہوئے اوہو جی گل جہو جہاں اندر گند ہوئے وہ لفظ زبان کے نہیں اینے چبلا مار دے نہیں اقتدار واسطے گیا حکومت واسطے گیا نانا وہ نانے دے پیر واسطے گیا عصمت یاد رکھیا جی یار فرقہ ہے اپنا عقیدہ نہیں عقیدہ دے ہوئی اللہ دے رسول دے ایمان رکھن اے فرقے قوم ہمیں بٹ رہی ہے مگر ایک گل یاد رکھیا جی جیڑا مولوی جیڑا خطیب جیڑا ذاکر تانوں اصحاب رسول کو دور کرے نا یا آل رسول کو دور کرنے کی کوشش کرے ان کو ایک کوئی گل کرو مولوی جی دلیل تو بغیر نہ بولے جی دلیل تو بغیر بولو دلیل تو بغیر نہ بولیا جی شاید میں عقیدہ خراب نہ کرو جناب فاروق اعظم دا دور خلافت ایک بندہ آیا انہیں کہا حضور ساڈا جھگڑا ہے مکاؤ فیصلہ کرو کول علی مرتضیٰ بیٹھے سن سبحان اللہ جناب مولا مشکل کشا بیٹھے سن آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں ایس وقت میری مجلس میں کون بیٹھا ہے انہیں کہا حضور علی بیٹھے نہیں فرمایا پھر فیصلہ میں نہیں اس ٹائم کراں گا فیصلہ وہ کریں گے عید نہیں اسی کو ذرا کہہ دو سبحان اللہ کیا تینوں پتہ نہیں یہ دی شان کی ہے نبی پاک نے کی فرمایا نبی پاک دا فرمان نہیں سنیا انہیں کہا جی کی فرمایا انا مدینہ تو علم وعلی البابا میں علم دا سہلا علی دا دروازہ ہے سبحان اللہ علم دے شہر دا دروازہ بیٹھا ہو جاتے تنہوں پتہ نہیں چلے جی یہ فیصلہ کدے کول کرانا ہے انہیں کہا تنہوں یہ نہیں پتہ نبی پاک دا دوجا فرمان کی یہ من کن تو مولا فہذا علی المولا جدا میں مولا ادا علی مولا نبی آنا میں فیصلہ میں کرا گا وہ علیحدہ بات ہے مسلمان وضاحت پھر سے انشاءاللہ جس نے انہیں کیا ضرور اے فیصلہ کریں گے فرمایا تنہوں پتہ نہیں فرمایا انت مولا ہو سبحان اللہ اے میرا مولا ہے اچھا بولو اے میرا ڈٹ کے بولو اے میرا اچھی بولو اے میرا مولا ہے فرمایا نہیں صرف میرا مولا نہیں فرمایا علی میرا بھی مولا ہے فرمایا جدو وچ
ایمان کی بھتی ہے وہ دادے مولا ہے گانے گرامی توجہ فرمانا علی بھی ساجہ مولا بولو علی بھی ساجہ بولو بولو میں شہادت کر رہا ہوں علی بھی ساجہ مددگار مددگار مولا دا مانا مددگار مولا دا مانا مشکل کوشا مولا دا مانا حاجت کرو اسی کہتے ہیں سبحان اللہ اسی بولو مولا دا مانا مددگار مولا دا مانا مشکل کوشا مولا دا مانا حاجت روا میرے نبی نے فرمایا معاشر کے میدان میں بڑے بڑے لوگ متوئی پرہیزگار ہوں گے جنت کی تلکا میں لگے جائیں گے مگر فرمایا کہ دروازہ لگنا پڑے گا وہ کھلا دروازہ وہ علی کھلوتے ہوں گے جنہوں علی کی طرف دے گا وہ جنت میں جائے گا ساتھ آخری جملہ نبی بھی ساتھا مولا ہے علی بھی ساتھا مولا ہے حسن بھی ساتھا مولا ہے حسین بھی ساتھا مولا ہے زین العابدین بھی ساتھا مولا ہے امام باقر بھی ساتھا مولا ہے امام جعفر ساتھا مولا ہے فرست بڑی لمبی مختصر کرنا ہے اسیون او ساتھا مولا ہے اسیون بے نوکر او ساتھا مولا ہے اسیون بے نوکر میرے جملے میں غور کر او ساتھا مولا اسیون بے نوکر تو نوکران کا کام کی ہے کہ نوکری پیش کرنی اس بات پہ مسلمان بھائیو توجہ فرمانا درو نوکری پیش کر لگا لوگ چوڑیاں میرا نہ سے ملنا دیکھی آ میری قلب غور کر امام کس واسطے گیا میں یہ حسن خوشی نامے کا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج پر نامے کا دین سلام رہ جائے امام مدینہ پاک تو درے میں مکہ مکرمہ پہنچے مکہ مکرمہ تو امام نے کربلا پر رخ کر لے آوے دو محرم نو امام نے ڈیرے لا لے سات نو امام سے پانی بند ہو گیا اور نوکا نے پانی بند کیوں کیتا تینوں پتا ہونا چاہیے جانے اس واسطے جب آقا حسین کو پانی نہ ملے گا جب بچے پیاسے تڑپ گئے امام بیعت کرنے گا فرمایا مسلمان بھائیو مگر یاد رکھنا علی اکبر پیاسا تڑپ جائے عباس دے بازو کرم ہوئے قاسم تڑپے نے مگر کھوے دے ہوندا مشکل کو سادہ پتر سوجی حاجر تلوار دا بیٹا سی امام دے لیا نہیں مگر ایک گل دوستا یاد رکھ نہیں اے دوستا سامنے پتر دیاں قربانیاں ہوئیاں پتیجے زبائے ہو گیا نہیں پانچے زبائے ہو گیا نہیں ننہ جلال علی اشکر دفن ہو گیا زبا ہو گیا امام دی تلوار تھلے نہیں گری امام نے اپنی پگڑی اور اپنی تلوار میں سلامت رکھے آوے ایک کربلا دے میدان وچ عمر و سعد بولیا او جنہیں حیدر قرار دے ڈال دی تلوار چل رہی ہے ہو سکتا ہے آج کا دن ایک ختم نہ جاگے ہوئے انہیں آکھیا پھر کی کہی ہے انہیں آکھیا تمہیں پتا ہونا چاہیے علی اکبر جو گیا ہوئے قاسم گرے میں عباس دے بازو کلم ہوئے نے ایدیاں تلوار تھلے نہیں دی تلوار چھکے نہیں انہیں آکھیا پھر کی کہی ہے انہیں آکھیا انہیں کرو اللہ اکبر کا آوازہ بلند کرو اور جب اللہ اکبر کا آوازہ بلند ہو جاؤ جس میں جناب من اذان پڑھی جا رہی ہے وہ جس حیدر قرار دے نال دی وہ پترا دیا قربانیاں کی تلوار ٹکی نہیں اس علی دے نال دی جب اللہ اکبر کا آوازہ سنیا حسین دی گردن چھپ گئی تلوار گر گئی سدے حسین میرے جسے سدے حسین زمین تے سبحان ربی العالی کی صلاح عزیزانی گرامی توجہ فرمانا سات نو امام تے پانی بند ہو جاؤ پھر نویں دی دسویں دی درمیانی رات آ گئی پھر دسویں کا دن ہو جاؤ ایک تو بعد دوسرا دوسرے تو بعد تیسرا آخر میں امام دیواری آ گئی علی دا پتر پن صبر کے جنت کا لاڑا بن کے دستار حیدری سجا کے تلوار حیدری پکڑ کے اپنی ازواج نال ملاقات کر رہے ہیں ایک تو بعد دوسری کو پھر جناب من کبھی زین العابدین دے خیمے وچ گئے نے آخر ایک ویلا آ گیا میرا امام سجدہ زین دے خیمے ول ٹر پے نے او لوگوں سجے پتراں دے لاشے کتے علی اکبر دا لاشا پیا ہو جائے کتے قاسم دا لاشا پیا ہو جائے
سجدہ کدی پتراں نوں چومدیاں نے، کدی علی اکبر نوں چومدیاں نے، کدی قاسم نوں چومدیاں نے، اور جس لے دیکھو ویر آیا وے سجدہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں، کیونکہ علی دی دھی سی نا، اپنے آپ چلنا، اپنے آپ سو صاف کر لے کہ پتہ نہ چلے زینب رو رہی ہے، اور جس نے اپنے آنسو صاف کر کے سجدہ اپنے پیر دے سامنے آ کے کھڑیاں ہو گئیاں۔ وہ لوگوں ایک گل یاد رکھے آجے، پہنا نہیں چاہتیاں ویرہ دے سامنے دکھ شیر کریے، پہنا نہیں چاہتیاں ویرہ دے سامنے روئیے، مگر ویر بھی کتھی نہیں جے چاہتا پہنا دے آنسو نکل۔ علی دے لال نے فرمایا زینب کیوں لکا رہی ہے، تیری آنکھاں وچ آنسو بہہ رہے نے، نہیں ویرا میں کوئی نہیں روئی۔ فرمایا زینب جدے سچے پتراں دے لاشے پے عمر، جدے کھپے بھتیجیاں دے بھانجیاں دے لاشے پے عمر، فرمایا علی دیے دیے جدے سچے کھپے لاشے پے عمر، او ماں کیوں نہ روے، او پھپھو کیوں نہ روے۔ فرمایا علی دیے دیے، فرمایا میں نے دھوکھا دین دی کوشش نہ کر، میں تیرے آنسو گردا ویکھ رہا ہوں۔ اللہ کیتی میرے ہیرو جے تو مشکل کو شادہ پکر نبی حاضر حیدر کرار دیتی، جے تو بچیاں چھڑ کے جا سکنا ہے، جے تو بچیاں چھڑ کے جا سکنا ہے، جے ننگی سکینہ چھڑ کے جا سکنا ہے، کہ تو اپنی ازواج اپنی اولاد چھڑ کے جا سکنا میں ویرا دین واسطے دیاں قربانیاں دین والے مینوں اے دس تیرے باپ دا نام علی ہے تے میرا بھی باپ علی ہے، تو فاطمہ دا دودھ پیتا ہے نہیں فاطمہ دا دودھ پیتا ہے؟ فرمایا حیدر کرار دا پتر ہے، تو نبی دا نواسا میں نمیوں دی نواسیاں، میں عورت ہوئی دیکھی ہویا خاندان تے کوئی نہ سجدہ زینب نے گردن چکائی، اللہ کی ویرو میں مشکل کو شادی بیٹی ہوں، میں تینوں اجازت دینی ہوں، پیچھے فکر نہ کری، میں پیرا بھی دیواں گی۔ اے ہو جی بے ہوڑ کی پہن دے کسے بخاؤ، اللہ کی ویرو میں پہرے بھی دیواں گی، میں تیری دی سکینہ دا خیال بھی رکھاں گی، میں فرمایا اپنی بھابیاں دا خیال بھی رکھاں گی، میرا ہو سکیا جے کس نے ساتھ دیتا میں لاشے بھی دفن کراں گی، میں پیچھے مڑ کے نہ ویکھی، پیچھے دنیا ہے اگے دین اگے نانا مصطفیٰ وے، عرض کیتی پیارے آقا آؤ دیکھو میرا نانا، آؤ دیکھو شردے جام لے کے کھڑا جے۔ امام علی مقام نے دوستا اپنی ہمشیرہ نل جس نے دوستا گفتگو فرمائی، امام علی مقام جس نے اپنی ہمشیرہ نل گفتگو فرما کے میرا امام پیشا کے آوے سید زین العابدین بیمارے کربلا دے خانے بچ گئے، جدو باپ نو دیکھیا شہزادہ اٹھن دی کوشش کی تھی مگر گش کھا کے زمین پہ گر گئے، میرے امام نے اپنے پتروں سینے نہ لایا، فرمایا شہزادہ دل نہیں کردا باپ دے بیٹے دی جدائی پہ جائے، فرمایا مگر کی کراں دین دا مسئلہ ہے، نبی دے دین تے اوکھا ویلا آ گیا ہے، اج حسین دا خون چاہیدا ہے، میرے امام نے پتر نوں تلاشا دے کے جس نے پیچھے مڑ لگے نے سید زین العابدین دیاں چیخاں نکل گئیاں، فرمایا پترا نہ رووی ہلے تے بڑی ویلا رہن والی،
اور جدو تو کربلا وچوں چلنا ہے تیرے نال فاطمہ دیاں تیاں آنیاں نے فرمایا پھر کوفے دے بازار ہونے نے پھر دمشق دے بازار ہونے نے پھر مدینے جانا ہی تے تینوں سونا بھی پوچھے گی تینوں مدینے دے گلیاں بازار بھی پوچھن گے ساڈا حسین کتھے وے شہزادیاں نال ہو مشکل کشا دا پوترا ہے امام نے حوصلہ دیتا پھر میرا امام اپنی سواری بلایا وے جدوں سواری دے بلایا سید اپنی سواری دے بیٹھن لگا جس لئے ہمیں پیشاں مڑ کے دیکھے ہو سجدہ سکینہ نے اپنے ابو دا پلو پکڑے آوے جدو تیاں پلے پڑ دیاں نے پلے پکڑے دیاں نے پھر چھڑانے بڑے مشکل ہو جانے نے میرے امام نے جشر سے ہاتھ رکھے فرمایا سکینہ کی گلے عرض کیتی ابو اے نہ سمجھا جے میں کملی ہوں ابو میں نہ سمجھ نہیں میں کملی تے چلی نہیں میں ہے قرار دی پوتریاں ابو میں سارا پتہ ہے میں پتہ ہے علی اکبر دین واسطے گئے قاسم دین واسطے گئے ابو میں سارا کچھ پتہ ہے فرمایا بھی پھر رستہ کیوں روک کے کھڑی ہو گئی عرض کیتی ابو میں کوئی سوال نہیں کرتی تی داج نہیں منگتی بہاول تو ابو میں کھلونی نہیں منگتی ابو کپڑیاں دا سوال نہیں بے شہزادیا میں کھان کو کوئی شے نہیں منگتی تی سوال نہیں کرتی بابل تو تی داج نہیں منگتی بابل تو بس عرض ایک سوال ہے وہ تو چل پھیائے ٹر کے چپ کر کے وہ تو چل پھیائے چپ کر کے کس پوچھنا ساڈا ابو تسی جا رہے ہو فرمایا ساڈا حال کون پوچھے گا میرے امام نے ہاتھ کھڑے کیتے عرض کیتا مولا میری اولاد ایک خاتون جنت دیاں تیاں دیا آبرو تیرے حوالے امام سواری دے سوار ہوئے سید نے سواری دے سوار ہو کے انج ہاتھ لہرایا فرمایا الوداع 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 سیدو الوداع امام نے ہاتھ چکے فرمایا الوداع ادھر سیدہ زینب دا ہاتھ اٹھیا ہے ادھر شہربانہ دا ہاتھ اٹھیا ادھر ننی سکینہ ہمیں دو میں ہاتھ چوکی عرض کر دیا گی ابو جی الوداع الوداع اور لوگوں جتنے شان نبی دیار دے دے ایڈا کوئی شان جے کر سکتا نیچے دیکھو میرے حسین والے وہ نانے دے دی واسطے تی سکینہ نو چھٹ کے ٹر پہ آئے وہ زینب نو چھٹ کے ٹر پہ آئے امام نے الوداع کی تو اس نے سید خیمے والے انو الوداع کر کے میدان کارساز دی طرف جس نے چل پہ آوے میرا امام جس نے چل پہ ہو تھوڑی دیر تو بعد ایک آوازہ بلند ہوا وہ ساڑھی فوج دے بڑے بڑے افسر مارے جا رہے ہیں انہوں پیاسا نہ سمجھو انہوں تھکیا نہ سمجھو ادھیاں رگاں میں خون رسول جے مشکل کشا دا خون جے سجدہ زہرہ دا خون جے ان لوگ کو ظلم دے ہوئے اور دوسرے پاسے بھی کلمہ پڑھنے والے ظلم
نمازاں بھی پڑھتے سن، روزے بھی رکھتے سن، حج بھی کرتے ہون گے، مگر میرا کیتا سن لو، اور جب تک دل وچ آلے رسول دا پیار نہ ہوے کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ ایک نکارا بچیا، ایک نکارا بچیا، حسین نو پیاسا نہ سمجھو، ہر پاسوں تیراں دے نیل پہ گئے، ایک امام دی پیشانی وچ تیر لگیا، سواری دے گوڈے ٹیک دیتے، علی دا لال سکین تے آیا، سواری نے قدم سدھے کر کے منہ خیمے ول کر لیا، جدوں خیمے ول منہ کیتا تے سواری خالی ویکھ کے علی دی تھی اللہ اکبر دا آواز بلند کر کے زمین تے بیٹھ گئی۔ سکینہ دوڑ کے آئیاں، پھپھو جان کی ہویا، فرمایا سکینہ وے میرے ویر دی سواری خالی ہو گئی۔ امام علی مقام نے سر سجدے رکھیا، ظلم دی تلوار اٹھی، اسلام دی سر بلندی واسطے میرے آقا حسین نے اپنا واقعہ دیتا، دنیا نو پیغام دیتا، دنیا والے ہو سب تو حق اگر کسی دا پیار دا ہے تو میرا اللہ جی، میرے اللہ نال پیار کرے آجے، جے پیار کردے کردے ٹر گئے تسی مر بھی گئے تو پھر بھی زندہ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ قبول فرمائے۔ سارے بیٹی ایک بڑی سورت فاتحہ پڑھو، 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھو، تاکہ بالخصوص شہدائے کربلا دی یاد اندر نظرانہ عقیدت پیش کیتا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے اللہ پاک جو ذکر اسکار کیتا گیا سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ کرسی پر، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صاحبزادہ صاحب نے جو میرے مولا پاک جس ذوق شوق نال انہاں دے معاملین، حافظ صاحب دیگر احباب جو انہاں دے معاملین نے انہاں انتظام اہتمام ایسے ساتھ دیتا، میرے بڑے ایسارے بزرگ میرے بھائی نوجوان جڑے محبت نال تشریف لائے نے، سونے اللہ انہاں سارا دی حاضری قبول و منظور فرمائی۔ میرے اللہ پاک سونے نبی دا صدقہ یہ جڑا اساں تیری بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت پیش کیتا ہے، سورۃ فاتحہ دا ثواب، 3 مرتبہ قرآن شریف دا ثواب، سید الانبیاء تاجدار مدینہ، صحاب رسول، اولاد رسول، شہدائے کربلا بالخصوص دی بارگاہ پیش کرنا یا اللہ قبول فرما۔ جن ساتھی اس وقت مجلس وچ بیٹھے نے میرے اللہ سونیا اپنے محبوب دا صدقہ جدی والدین جدی اولاد وچوں جڑے میرے مولا پاک جنہاں دے بھیڑاں بھرا جنہاں دے رشتہ دار اس دنیا کو فوت ہو گئے نے انہاں سارے دے روحاں پیش کرنے ہاں، میرے اللہ سونے اپنے محبوب دا صدقہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ انہاں دی بخشش فرما، جتنے بھی مسلمان قبراں سن انہاں دیاں قبراں تے رحمتاں نازل فرما۔ میرے سونے اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت عطا فرما، جڑے تندرست نے اپنی بارگاہ دے اندر جھکن دی توفیق عطا فرما۔ میرے سونے اللہ جو پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ میرے رب العالمین سونے نبی دا صدقہ جنہاں جڑے بیکار نے انہاں نوں کار عطا فرما، جنہاں ساڈے بچیاں دے رشتیاں دے اندر کوئی رکاوٹ ہے اپنے محبوب دا صدقہ یا اللہ انہاں نوں اچھے رشتے عطا فرما۔ جنہاں ساڈیاں مائیاں بہناں بچیاں بیٹیاں دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما۔ جنہاں ساڈیاں بیٹیاں اپنے سسرال دے گھر نے انہاں نوں سکھ تے چین دی زندگی نصیب فرما۔ ساڈے نوجواناں نوں عشق مصطفیٰ دی شمع روشن فرما۔ حضرت سید علی اکبر، حضرت قاسم اور حضرت عباس علمدار دی سیرت عمل دی توفیق عطا فرما۔ میرے رب العالمین صاحبزادہ صاحب نے جس محبت نال، جس ذوق نال، جس شوق نال میرے اللہ پاک اس پروگرام نو بنایا سجایا، یا اللہ انہاں دے علم دے اندر، انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکت عطا فرما۔ میرے اللہ پاک صاحبزادہ صاحب کے شہزادے جڑے نے میرے اللہ پاک جتھے جتھے بھی اپنے محبوب دا صدقہ جتھے جتھے بھی ہیں اپنے محبوب دا صدقہ انہاں دے رزق مال جان وچ برکت عطا فرما۔ میرے رب العالمین جتنے بھی روزگار ساڈے نوجوان ہیں انہوں نے اعلیٰ تے اچھا روزگار عطا فرما۔ اللہم ثبت قدمی علی صراط مستقیم۔
ماشاءاللہ جی جنہ میرے بیلیاں نے بابر پٹی صاحب اور انہوں نے مومنین جنہ نے لنگر دا انتظام کیتا ہے اللہ سونا اپنے محبوب کا صدقہ لنگر دی اس معاملت نو اس کوشش نو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولی عطا فرمائے میرے اللہ یہ دوبارہ جتنے بھی ساتھی اس واسطے آئے گا ذکر حسین سننا ہے میرے اللہ پاک اپنے نبی دا صدقہ انہاں دے دلاں وچ عشق مصطفیٰ اور عشق حسین دی شمع نو روشن فرما میرے اللہ بروز قیامت ایسی جویں اسی سارے بیٹھے ہاں جتنی آقا حسین ہون انہاں دے قدماں چ جگہ عطا فرما دے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Thank you.